بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت کے نام سے۔ یونیک اسلام انفو کے معزز خواتین و حضرات، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے جنت کی مٹی۔ ایک دیہاتی نے اپنا گھر بنانے کے لیے سوچا، چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ دیہاتی چونکہ ایک غریب آدمی تھا تو اس نے اپنے گھر کی تعمیر گارے مٹی کے ساتھ شروع کر دی۔ دیہاتی کے ساتھ اس کے بیٹے بھی برابر کام میں شرکت داری کرتے رہے۔ ایک دن آیا کہ گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اسی دوران دیہاتی کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں گھر کے آنگن میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا دوں۔ چنانچہ اس نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد 7 مسلوں پر مشتمل تھی، جو کہ بہت ہی چھوٹی تھی کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا اور کہا، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں، تو تم سب لوگ جا کے جنت کی مٹی تلاش کرو۔ بیٹوں نے جب یہ باپ کی بات سنی تو پریشان ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ جنت کی مٹی کہاں سے ملے گی، کہاں ڈھونڈے ہم۔ باپ کا حکم تھا۔ 6 بیٹے مٹی ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ بیٹوں سمیت باپ بھی دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا، بیٹا یہ تمہیں مٹی کہاں سے ملی؟ کیا یہ جنت کی مٹی ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، جی ہاں بابا، یہ جنت کی ہی مٹی ہے۔ باپ حیران ہو کر بولا، کیا یہ واقعی جنت کی مٹی ہے اور کہاں سے ملی؟ تو بیٹے نے جواب دیا، میں سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں ماں قدم رکھتی تھی میں وہاں سے مٹی اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے، جنت کی مٹی۔ تو پتہ چلا دوستو کہ ایک جنت خدا کے پاس ہے اور دوسری جنت ہمارے پاس ہے۔ وہ جنت جو کہ ماں کی صورت میں خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس جنت کا بھرپور احترام کریں، دل و جان سے احترام کریں، اور جن کے پاس ماں جیسی جنت یا جنت جیسی ماں ہے ان کی عزت اور احترام کریں۔ ویسے ہی باپ کا بھی حق ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ باپ ایک گھنا درخت ہے جو اپنے سائے تلے سب کو لے لیتا ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ یہی جنت ہمیں آگے کی جنت میں بھی لے کے جائے گی انشاءاللہ بإذن اللہ۔ سب دوستوں سے احترام سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت ضرور کیا کیجیے اور ان کے دعائیں لیا کریں۔ جن کے پاس یہ نعمت ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہوں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔